کیا کبھی آپ کسی ایسے تجربے سے گزرے ہیں جہاں کسی دوسرے شخص نے آپ کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی ہو اور آپ کو ایسا لگا ہو کہ آپ ہار گئے اور دوسرا جیت گیا، یا دوسرے نے آپ سے فائدہ حاصل کر لیا ہو جبکہ آپ کو نقصان ہو گیا ہو، یا ایسا ہوا ہو کہ جیت تو آپ ہی گئے لیکن اندر اندر سے آپ کو احساس ہو کہ دوسرے کا حق مارا گیا ہے؟ زندگی، نوکری، تعلقات اور کاروبار میں فائدہ و نقصان یا جیت اور ہار کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ ایک طرح کی سوچ ہے جس میں انسان صرف اپنے فائدے کا سوچتا ہے، چاہے دوسرے کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ سوچ عام طور پر کشیدگی، بد اعتمادی، بدمزگی اور رشتہ ٹوٹنے کا سبب بنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما یا علیم بذات الصدور، آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ اینڈ لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک کی جیت اور دوسرے کی ہار کے علاوہ کوئی اور راستہ یا بہتر راستہ بھی ہے؟ یعنی ایسا راستہ جہاں دونوں فریق کی جیت ہو، دونوں فریق خوش اور مطمئن ہو۔ اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل ایسا راستہ موجود ہے۔ یہ راستہ اسٹیفن کوی نے اپنی کتاب دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل یعنی کامیاب لوگوں کی 7 بہترین عادات میں عادت نمبر 4 کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ عادت ہے ون ون تھنکنگ، یعنی ون ون سوچنا، یعنی باہمی جیت سوچ کہلاتی ہے۔ مطلب میں بھی جیتوں اور آپ بھی جیتے۔ یہ عادت ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کو مقابلہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ اگر میں جیتوں تو لازمی ہے کہ دوسرا ہارے۔ یہ کھیلوں کی حد تک تو صحیح ہو سکتا ہے، لیکن کامیاب زندگی کے لیے یہ سوچ ٹھیک نہیں۔ ون ون سوچ کا مطلب ہے ایسا حل ڈھونڈنا جہاں دونوں جیتیں، دونوں خوش ہوں، دونوں مطمئن ہوں۔ یوں سمجھیں کہ ون ون محض سمجھوتا نہیں جہاں دونوں یعنی کوئی تھوڑی تھوڑی کمی کر کے اور ادھوری تسلی پالے، بلکہ یہ ایک تخلیقی تعاون ہے جہاں دونوں فریق مکمل طور پر مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ سوچ تعلقات میں اعتماد بڑھاتی ہے، کام میں تعاون پیدا کرتی ہے اور کاروبار میں پائیدار کامیابی کی ضمانت ہے۔ کوی کے مطابق انسان تعلقات کی سوچ کو 6 اقسام میں بانٹا جا سکتا ہے۔ سوچ کو ان پر بات کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا اور نوٹیفیکیشنز کھولنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ترقی و کامیابی کے بارے میں مفید معلومات ملتی رہیں۔ اسٹیفن کوی کے مطابق انسانی تعلقات کی سوچ کی 6 اقسام میں سے پہلی قسم ہے ون ون سوچ، مطلب میں بھی جیتوں آپ بھی جیتے۔ دوسری ہے ون لوز سوچ، یعنی میں جیتوں اور آپ ہاریں۔ تیسری ہے لوز ون سوچ، یعنی میں ہاروں آپ جیتیں۔ چوتھی ہے لوز لوز، یعنی دونوں ہاریں۔ پانچویں ہے ون، یعنی صرف میں جیتوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا آپ کا کیا حل ہوگا۔ چھٹی ہے ون ون یا کوئی ڈیل نہیں، یعنی تخت یا تختہ، مطلب اگر دونوں نہ جیتیں تو کوئی بھی نہ جیتے، معاہدہ ہی نہ ہو۔ ان 6 اقسام کی سوچ میں سب سے بہترین سوچ ہے ون ون، یعنی باہمی جیت والی سوچ، مطلب میں بھی جیتوں اور آپ بھی جیتے۔ اس سوچ کی بنیاد جو ہے وہ کثرت یا بہتات پر ہے۔ مطلب یہ کہ اس دنیا میں سب کے فائدے کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ بھلائی اس میں ہے کہ سب کا فائدہ ہو، جبکہ ون لوز میں جیتوں اور آپ ہارے والی سوچ کی بنیاد کامیابی یا فقدان پر ہے۔ مطلب اگر کسی اور کو مل گیا تو میرا حصہ کم ہو جائے گا، یا اگر کوئی اور آگے نکل گیا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ کامیاب یا فقدانی سوچ سے جلن، حسد اور مقابلہ کرنے کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، جبکہ بہتات یا کثرتی سوچ سے آپ کی کامیابی، مطلب یہ کہ نہیں ہے کہ میں کامیاب نہ ہو سکوں، ہم دونوں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ون ون میں بھی میں جیتوں اور آپ بھی جیتے سوچ رکھنے کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے، یعنی اس کے لیے کیوں یہ سوچ رکھنی چاہیے؟ اس کے لیے آپ ذرا سوچیں، یعنی کسی اپنے قریبی رشتے کے بارے میں سوچیں کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ ان سے جیت جائیں اور یہ ہار جائیں؟ کیا آپ اپنا بھروسہ کھونا چاہیں گے؟ کیا آپ اپنے کسی گاہک کو پہلی دفعہ میں یعنی کہنا چاہیے کہ نچوڑنا چاہیں گے کہ آئندہ وہ کبھی آپ سے کوئی چیز ہی نہ خریدے، آپ سے کوئی کاروبار ہی نہ کرے؟ باہمی جیت خام خیالی نہیں، یہ ایک قابل عمل سوچ ہے۔ یہ بھروسہ، اخلاص اور دور رس نتائج دیتی ہے۔ ایسا شخص جو اپنی اقدار کو قربان نہیں کرتا، جو اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان نہیں کرتا، جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص کے لیے برابر کے مواقع ہیں، ایسا شخص ون ون سوچ کا مالک ہے، یعنی یہ باہمی جیت پر یقین رکھتا ہے۔ یہاں ون ون سوچ کی آپ کو چند مثالیں بھی دے دیتا ہوں میں۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کو وسائل چاہیے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ون لوز کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ڈپارٹمنٹ کو زیادہ وسائل دے دیے جائیں اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کو کم، جس سے وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو نقصان بھی ہو اور اس کے لوگ بھی جو ہے وہ مطمئن نہ ہو۔ ون ون کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں ڈپارٹمنٹ باہمی طریقے سے کام کریں اور آپس میں مل جل کر وسائل کو بانٹ کر کام کریں تاکہ بہتر نتائج حاصل ہو سکے۔
اسی طرح سے اگر کسی خاندان کی مثال لی جائے تو اس میں مثلا سمجھیں کہ ان کا کوئی بچہ یا نوجوان وہ کچھ آزادی چاہتا ہے، لیکن ماں باپ اس کی پڑھائی اور اس کو تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ یہاں بجائے ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ کرنے کے ون ون حل یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ بچے کو اجازت تو دیں مشروط طور پر، لیکن اس پر پڑھائی اور اپنی حفاظت کی ذمہ داری بھی ڈال دیں۔ کاروبار میں اس کی مثال کچھ یوں ہوگی کہ آپ کسی سے ایسا منافع بنا لیں کہ اگلے کو لگے کہ آپ نے اس سے ہاتھ کر دیا ہے۔ تو ون ون کا مطلب ہوگا کہ طویل المدتی تعلقات قائم ہوں، اور پھر یہ کہ جو کاروبار جس سے آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو دوسروں سے بھی متعارف کرائے اور ایک بھروسہ بھی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ باہمی جیت کی سوچ کیسے پیدا کی جا سکتی ہے اور اسے اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو زندگی کو مقابلہ سمجھنے کے بجائے معاونت سمجھیں، یعنی امداد باہمی کا سمجھیں۔ کمیاب سوچ کو بہتاج سوچ سے بدلیں۔ اس کی جیت میری ہار سوچ کے یہ سوچیں کہ اس کی جیت میری جیت کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے سنیں پھر بولیں، دوسروں کی ضروریات کو سمجھیں، پہلے سے اپنا دفاع کرنے کی کوشش نہ کریں، صحیح معنوں میں دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، یعنی بجائے میرا طریقہ اور آپ کا طریقہ یا میری چاہت اور آپ کی چاہت کے سوچیں کہ ہمارا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ چوتھے، اعتماد پیدا کریں۔ باہمی جیت کے لیے بھروسہ ضروری ہے۔ جب لوگوں کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ ان کی بھلائی چاہتے ہیں، تو انہیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کے معاون بن جاتے ہیں، وہ آپ کے مددگار بن جاتے ہیں۔ پانچویں، روزانہ عملی اقدامات کریں، چاہے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کام ایسے بانٹیں کہ کسی پر بوجھ نہ پڑے۔ سودے بازی میں اپنا اور گاہک دونوں کا خیال رکھیں۔ خاندانی مسائل میں مسئلوں کا ایسا حل نکالیں کہ سب کو اپنی اپنی جیت کا احساس ہو۔ اور ہمیشہ اپنے آپ سے ایک ہی سوال پوچھیں، وہ یہ کہ باہمی جیت کیسے ہو سکتی ہے، یعنی میں بھی جیتوں اور آپ بھی جیتیں، کیسے؟ خلاصہ یہ ہے کہ باہمی جیت خالی مسائل کا حل نکالنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک سوچ ہے، ایک انداز فکر ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جس میں مقابلے کے بجائے امداد باہمی پر عمل کیا جاتا ہے، کامیابی کے بجائے بہتات پر دھیان دیا جاتا ہے، قلیل المدتی فائدے کے بجائے طویل المدتی فائدے کو، نہیں شارٹ ٹرم کے بجائے لانگ ٹرم فائدے کو ذہن میں رکھا جاتا ہے۔ اسٹیفن کوی نے کیا خوب کہا ہے کہ باہمی جیت کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، بلکہ ایک باہمی تعلقات کی ایک فلسفی ہے۔ تو اگلی دفعہ جب آپ کے ذہن میں مقابلے کا خیال آئے یا کسی سے اتفاقی ہونے لگے تو فوراً باہمی جیت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آج سے باہمی فائدے کا سوچیں۔ اگلی دفعہ کامیاب لوگوں کی 5ویں عادت پر بات کریں گے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین و دنیا دونوں میں کامیابی نصیب کرے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔